بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام الاولیاء کون ہیں؟ وہ کون سی ہستی ہے جن کا ولایت میں پہلا درجہ ہے؟ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج العارفین اور غوث الاعظم کن کے القابات ہیں؟ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ اور ان کی کرامات کے بارے میں ہے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل @prophet کے ساتھ سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور دنیا کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضرت سید عبد القادر جیلانی امت مسلمہ کے عظیم محسن ہیں۔ آپ ہی کی جدوجہد کے نتیجے میں گمراہی کے اندھیرے چھٹ گئے۔ ناظرین، یہ آپ ہی کی ذات اقدس کا کمال تھا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کلمہ حق پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے، تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں۔ میری ولایت کا پوچھتے ہو، میں جب تک مہر نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا ہی نہیں۔ جیسا کہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، یعنی حضور غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبیوں میں ہے۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اسی طرح حضور غوث اعظم تاج العارفین اور امام الاولیاء ہیں۔ آپ کا نام عبد القادر جبکہ آپ کا لقب محی الدین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جیلان کی ایک بستی میں ہوئی۔ جیلان جو کہ ایران میں بحیرہ خزر کے جنوب میں واقع ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دنیا میں اس دور میں قدم رکھا جب یورپ کی عیسائی حکومتیں مسلمانوں کے اقتدار کو ختم کرنے کے در پہ تھیں۔ خود مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ دین میں نئی باتوں کو رواج دینے کا چلن عام تھا، اور بے یقینی اور بد امنی نے انہیں اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ جب مشیت الہی نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے اور انہیں فکری اور عملی اعتبار سے بلندیوں پر فائز کیا جائے، تو اس سلسلے میں قدرت نے تاج العارفین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت میں امت مسلمہ کو ایک عظیم رہنما عطا فرمایا۔ ناظرین، آپ کی آمد کی خبر حضرت جنید بغدادی نے بہت پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ مجھے غیب سے اشارہ ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے آخر میں ایک عظیم بزرگ تشریف لائیں گے اور ان کا نام عبد القادر ہوگا اور جیلان میں ان کی ولادت ہوگی۔ اس دور کے عظیم صوفی اور ولی حضرت سید عبداللہ کی پاک باز صاحبزادی حضرت ام الخیر فاطمہ کو ایک بڑے عابد و زاہد نوجوان حضرت ابو سعید ابو صالح موسیٰ کی زوجیت نصیب ہوئی، جس کے نتیجے میں رب کائنات نے انہیں یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 1078 عیسوی کو ایک فرزند عطا فرمایا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ اور ام الخیر فاطمہ نے اس بیٹے کا نام عبد القادر رکھا۔ آپ کم سن تھے کہ آپ کے والد گرامی حضرت سید ابو صالح کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے نانا جان حضرت سید عبداللہ نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ آپ 5 برس کے ہوئے تو والدہ ماجدہ نے جیلان کے مدرسے میں داخل کرایا۔ ابھی آپ مدرسے میں زیر تعلیم تھے کہ آپ کے نانا کا بھی انتقال ہو گیا، چنانچہ آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ کی والدہ پر آ پڑی، جنہوں نے یہ فریضہ بڑی محنت سے عطا فرمایا۔ جب آپ 18 برس کے ہوئے تو آپ نے علمی حصول کے لیے اپنی والدہ سے بغداد جانے کی اجازت مانگی۔ والدہ تو دل سے چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا علم کی رفتیں پائے، لیکن بغداد جیلان سے 400 میل دور تھا، اور آج سے تقریباً 900 برس قبل ذرائع آمد و رفت نے اتنی ترقی نہ کی تھی کہ یہ سفر بنا کسی مشکل کے چند گھنٹوں میں طے پا جاتا۔ اس سفر میں صحراؤں اور بیابانوں سے بھی واسطہ پڑتا تھا، جہاں ڈاکوؤں کے ٹولے قافلوں کی طاق میں رہتے تھے۔
لیکن حضرت ام الخیر فاطمہ نے پرنم آنکھوں کے ساتھ بیٹے کو اجازت دے دی۔ والد محترم کے چھوڑے ہوئے ترکے میں 80 دینار موجود تھے، چنانچہ حضرت ام الخیر فاطمہ نے 40 دینار حضرت سید عبد القادر کے چھوٹے بھائی کے لیے رکھ دیے، جبکہ باقی 40 دینار انہوں نے حضرت سید عبد القادر جیلانی کی گدڑی میں بغل کے نیچے سی دیے۔ آپ سفر پر روانہ ہوئے تو والدہ نے آپ کو نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ والدہ کی نصیحت کو سید عبد القادر نے دل میں بٹھا لیا اور حضرت ام الخیر فاطمہ کی یہی نصیحت ڈاکوؤں کے ایک پورے گروہ کو راہ راست پر لانے کا سبب بنی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ پہلی توبہ تھی جو گمراہ لوگوں نے میرے ہاتھ پہ کی۔ 488 ہجری بامطابق 1095 عیسوی میں یہ قافلہ بغداد پہنچ گیا۔ بغداد اس زمانے میں عالم اسلام کا مرکز تھا۔ علمی اور فنی اعتبار سے اس شہر کا درجہ بہت بلند تھا۔ غیر اسلامی دنیا میں بھی اس سے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ نے بغداد پہنچ کر چند ہی دنوں میں جامعہ نظامیہ میں داخلہ لے لیا۔ اس وقت یہ عالم اسلام کی اعلیٰ پائی کی یونیورسٹی تھی۔ آپ نے اس دور کے متعدد علماء اکرام سے علم حاصل کیا اور اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا۔ 8 سال تک علم کے دریاؤں سے سیراب ہونے کے بعد آپ نے تزکیہ النفس کی غرض سے عبادت و ریاضت کی طرف توجہ فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 26 سال تھی۔ چنانچہ 496 ہجری سے لے کے 521 ہجری کا دور آپ نے عبادت و ریاضت میں گزارا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اس دوران میں شیاطین نے کئی طرح سے مجھے بہکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا۔ ایک بار میں صحرا میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ عظیم روشنی نمودار ہوئی، جس میں سے ایک صورت جھلکنے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تیرے لیے تمام حرام چیزیں حلال کر دیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اسے دھتکار دیا تو وہ روشنی فوراً تاریکی سے بدل گئی، صرف دھواں ہی بن گئی۔ اس دھوئیں سے آواز آئی، اے عبد القادر، اللہ نے تم کو تمہارے علم کی وجہ سے میرے مکر سے بچا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ میرے رب کا کرم ہے جس نے مجھے تیرے مکر سے بچایا، یعنی شیطان یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنے علم پر غرور کریں، لیکن اللہ عز و جل کے کرم سے اس کی یہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ آپ نے 25 سال عبادت و ریاضت اور مراقبے میں گزارے، پھر آپ قاضی حضرت ابو سعید مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کر کے ان کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر کے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ لوگوں کے سامنے کیسے واز کروں۔ غرض 16 شوال 521 ہجری بامطابق اکتوبر 1127 عیسوی مجھے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا، اے عبد القادر، بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی، حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، ہر آدمی بات سمجھتا ہے اور میں اجمی ہوں، میں کس طرح اتنے بڑے مجمع میں بولوں گا؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے منہ کھولا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا، اے عبد القادر، اب تم بولتے جانا اور میری برکتیں تمہاری مدد کرتی جائیں گی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلی شام جب میں سویا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ عبد القادر، اپنا منہ کھولو، کیونکہ بیٹے تو تم میرے بھی ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھولا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 دفعہ لاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں نے عرض کی، حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بیٹے، میں نبی پاک کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بس پھر چھوٹی سی مسجد اور اس میں نے تقریر شروع کی۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے
میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا ہی گیا۔ پھر مسجد بڑی ہوئی اور مجمع بھی بڑا ہو گیا، پھر جامع مسجد، اس میں بھی مجمع کم پڑ گیا، پھر بغداد کی عیدگاہ، جب وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کر خیمہ لگا لیا۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرماتے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضرت سید غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے۔ ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کر بیٹھتے تاکہ حضور غوث اعظم جو تفسیری نکتے بیان کریں وہ لکھ سکیں۔ حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال بخشا تھا اور یہ آپ کی کرامات تھیں کہ آپ بغیر سپیکر کے بولتے تھے۔ اجتماع میں شامل تمام لوگوں کو ایک جیسی سمجھ آتی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھیگ گیا، تو مریدوں نے حیرانگی سے پوچھا، حضور پانی بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کا ہاتھ بھیگ گیا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چپ کر کے اپنا سبق پڑھو۔ چند گھنٹے گزرے تو ایک قافلہ آ پہنچا، قافلے کے سب لوگ پانی میں بھیگے ہوئے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہو کر قافلے والوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کے شاگردوں کے دریافت کرنے پر قافلے والوں نے بتایا کہ دوران سفر ہماری کشتی ڈوبنے لگی، اور جب ہم نے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہانوں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ قافلے والے کہنے لگے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا۔ ناظرین، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے۔ عیسائی مسلمان سے کہنے لگا، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے مردہ زندہ کیے ہیں، کیا تمہارے نبی نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ مسلمان شخص زیادہ علم نہیں رکھتا تھا، اس لیے جواب نہ دے سکا۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑ دیا اور فرمایا، کیا کہا؟ مردے زندہ کرنے کی بات کرتے ہو؟ تم ہمارے نبی کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ تم مجھے بتاؤ کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ اب وہ عیسائی حضور غوث اعظم کو آزمانے کے لیے آپ کو ایک پرانی قبر پر لے گیا اور کہا، اگر آپ سے مردہ زندہ نہ ہو سکا تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اگر میں نے مردے کو زندہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ نہ میری خانقاہ پر جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، بس میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ایمان لے آنا۔ چنانچہ وہ عیسائی آپ کو لے کر سب سے پرانی قبر پر پہنچا اور کہنے لگا، اس کو زندہ کریں۔ غرض حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے، اے اللہ، اپنے لیے نہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا، کم بزن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ بس یہ فرمانا تھا کہ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل میں سے تھی۔ عبد القادر، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ آج تم نے مجھے کھڑا کیا تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق بخشی۔ اب وہ جو عیسائی تھا یہ سب ماجرا دیکھ کر بار بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ نے اسے ایسا کرنے سے روکا اور اسے کلمہ پڑھنے کا حکم دیا۔ ناظرین، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر دستگیر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرتاج العارفین ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کرتے، نصیحت کرتے، مگر نہ دولت کے لیے اور نہ شہرت کے لیے۔ ایک دفعہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا رب العالمین، بے شک تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اگر یہ سب لوگ میں نے اپنی ذات کے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بارش اور تیز برسا تاکہ مجمع منتشر ہو جائے۔
لیکن اگر یہ سب تیری ذات کے لیے جمع ہوئے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، لیکن حضور غوث اعظم کی محفل جہاں بھی ہوتی وہاں پر بارش نہیں برستی تھی۔ ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خدا کے ولی اور ایسے ناصح ہیں جنہوں نے ساری زندگی اولاد آدم کی ہدایت اور فلاح کے لیے صرف کی۔ یہ آپ کی ذات اقدس کی برکات تھیں کہ جب بھی آپ تقریر اور وعظ کرتے تو آپ کی محفل میں سے اگر ایک کونے سے 20 لوگ کھڑے ہو کر توبہ کرتے تو دوسرے کونے سے 50 کھڑے ہو کر توبہ کرتے اور عہد کرتے کہ حضور ساری زندگی گناہ کیے ہیں، آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ یحییٰ بن نجار نے سوچا کہ روز بندے توبہ کرتے ہیں، کیوں نہ آج میں گنوں کہ ایک محفل میں کتنے بندے توبہ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں گنتی کے لیے یا تو کھجور کی گٹلی استعمال کی جاتی تھی یا لوگ گننے کے لیے دھاگا لے جاتے اور ہر دھاگے پر گرہ لگا دیتے تھے، ایک گرہ دوسری گرہ۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں لہٰذا میں نے اپنی چادر کے نیچے دھاگا چھپا لیا، جب ایک بندہ توبہ کرنے کے لیے اٹھا تو میں نے ایک گرہ ڈال دی، دوسرا اٹھا تو دوسری گرہ ڈال دی، تیسرا اٹھا تو تیسری۔ فرماتے ہیں اسی طرح بندے زیادہ ہو گئے، میں نے بڑی کوشش کی پر میری گنتی کم اور توبہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں جب میں تھک گیا اور تھوڑا سا پریشان بھی ہوا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، یحییٰ میں دلوں کی گرہیں کھولتا جا رہا ہوں اور تو بند کرتا جا رہا ہے، رہنے دو یحییٰ، تم گنتی نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ عبد القادر کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کے فضل کی وجہ سے توبہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل نہ تو گنا جا سکتا ہے اور نہ ہی ماپا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی، ہزاروں لاکھوں یہودیوں نے کلمہ پڑھا۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم جو کہ یمن کا رہنے والا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں پوری انجیل پڑھتا تھا، جتنے نسخے تھے وہ سب مجھے یاد تھے، لیکن وہ اسلام سے متاثر ہو گیا، پس اس نے ٹھان لی کہ میں اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھوں گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے سب سے زیادہ شان والا ہوگا۔ ایک رات جب وہ عیسائی عالم سویا تو خواب میں اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہوا جو ان سے فرما رہے تھے کہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بغداد چلے جاؤ، وہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہو کر کلمہ پڑھ لو، کیونکہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے۔ غرض 40 سال واعظ و نصیحت کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 521 ہجری میں جب آپ کی عمر مبارک 90 سال سے زیادہ ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہنے لگے۔ وصال سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے صاحبزادے شیخ عبد الوہاب کی خواہش پر انہیں کچھ نصیحتیں کی، پھر غسل فرمایا اور نماز عشاء ادا کی، دیر تک سجدہ ریز رہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور فرماتے رہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ پھر بستر پر لیٹ گئے اور آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ اللہ کا نام نکلا، پھر آپ کی آواز پست ہو گئی اور اس طرح 10 ربیع الاخر 521 ہجری بمطابق 13 فروری 1166 عیسوی کو سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے وصال کی خبر پھیلی تو لوگ روتے ہوئے آپ کی قیام گاہ کی طرف دوڑے۔ آپ کے جنازے اور تدفین میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ آپ کو بغداد میں سپرد خاک کیا گیا۔ بعد ازاں 941 ہجری بمطابق 1535 عیسوی عثمانی فرما روا اور سلطان سلیمان اول نے آپ کے مزار پر خوبصورت گنبد تعمیر فرمایا اور آپ کے مزار کی زیارت کے لیے آج بھی ہزاروں زائرین بغداد کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر بنائی جانے والی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل @prophet قصہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ خوش رہیے،
آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔